اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد آج دوبارہ شروع کر رہے ہیں اپنا سورہ توبہ کا مطالعہ۔ ہم نے 33ویں آیت تک یہ سورت پڑھ لی تھی، اور کیونکہ اب اس کو پڑھے ہوئے آلموسٹ ایک مہینہ میں ہو گیا ہے تو کوئکلی ہم ریویژن کریں گے۔ آج ہم نے اس لیے کنٹینٹ کم رکھا ہوا ہے، 6 آیتیں رکھی ہوئی ہیں آج پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم جلدی سے پچھلے سے دوبارہ مربوط ہو جائیں اور آگے پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ ذہن میں دہرا لیجئے کہ پورا قرآن مسلمہ تاریخ سے اپنے آپ کو جوڑ کر ہمیں بتاتا ہے سب کچھ۔ ایسی تاریخ جس میں کتابیں نہ کھولنی پڑیں، جس میں کوئی بھی یہ پوری تسلی سے بات کی جا سکتی ہے، مسلمانوں کا کوئی بھی اس وقت بھی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی اس بات کو میں نہیں مانتا یا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسی تاریخ سے قرآن ہم آہنگ کرتا ہے، وہ ویسے کسی باریک چیز سے، جزیات سے کبھی ہم آہنگ نہیں کرتا اپنے آپ کو جس پہ انگلی بھی اٹھائی جا سکے۔ تاریخ بھی ہمیشہ مسلمہ استعمال کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی گرد و پیش کی دلیل دینی ہوتی ہے، چمکتے ہوئی دلیل دیتا ہے۔ عقل کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ مسلمہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی، ان کی زندگی کی، ان کی ولادت لگ بھگ 570 عیسوی میں ہوئی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے لفظوں میں انجیل کے لگ بھگ 570 سال بعد یہ ولادت مبارکہ ہوئی۔ 40 سال کی عمر گزری لگ بھگ کہ ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ مکے میں زندگی گزری لگ بھگ 13 سال۔ اس دوران آغاز کر دیا گیا رسالت کے پیغام کا، کس طرح زندگی شروع ہوئی، کس طرح آگے چلی۔ وہ وقت آ گیا جو ہر رسول کی زندگی میں آتا ہے کہ اب اس جگہ کو چھوڑ دیں، جتنوں نے مان لیا بھی آپ کے ساتھ مان لیا۔ ایک فرق البتہ پڑا کہ اس رسول کے ماننے والوں میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ یہ تھی تو نوح کی کشتی، جو سوار ہوگا وہ بچے گا، لیکن اس میں سوار ہونے کا ٹائم اللہ نے تھوڑا بڑھایا۔ آخری رسول ہے، آخری اس کے سننے والے ہیں، کیونکہ جو نہیں مانے گا ان پہ عذاب تو آنا ہے۔ 13 سال کی مکہ کی زندگی کے بعد مدینہ میں ہجرت ہو گئی، اور پھر جانتے ہیں اس کے بعد سے ہم تاریخ کے حوالے ہجری کی تاریخ سے بھی دیتے ہیں، تو 622 عیسوی میں لگ بھگ یہ ہجرت ہو گئی۔ پھر غزوہ بدر مسلمہ تاریخ کا واقعہ ہے 2 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں، غزوہ خندق 5ویں ہجری میں۔ یہ مسلمہ تاریخ جس سے قرآن جوڑ کر اپنے آپ کو ہمیں بتاتا رہتا ہے۔ صلح حدیبیہ لگ بھگ 6 ہجری میں ہو گئی، اور اس کے بعد فتح مکہ 8ویں ہجری میں ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی غزوہ حنین 8ویں ہجری میں ہی، فتح مکہ کے فوراً بعد، اور اس کے بعد ابو بکر تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کیا مسلمانوں کی پوری جماعت نے، جو کہ 9 ہجری میں حج ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں شرکت نہیں فرمائی، انہوں نے 10ویں ہجری میں اپنی نبوت کی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ ایک حج وہ اپنی نبوت سے پہلے کی زندگی میں فرما چکے تھے، مسلمہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ پھر غزوہ تبوک، یہ بھی نبی ہجری میں ہوا، اور لگ بھگ سب جانتے ہیں کہ وہ جو حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری میں، اور اس کے بعد ہی اس مشہور حج کے بعد، اس پوری تعلیمات کے اختتام کے بعد، جب اللہ نے مشن پورا کر دیا، فتح مکہ ہو چکا تھا، تعلیمات ساری ہو چکی تھی، ان کی واپسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، کیونکہ یہ ایک پوری ان کی زندگی پہ ایک نظر ہے۔ پورا قرآن اس سے ہی جڑا ہوا ہے۔ سورہ توبہ میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی آخری سورت ہے۔ جو لوگ اس کو روایتوں کی بنیاد پر گنتے ہیں وہ اس کو سیکنڈ لاسٹ گنتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ۔ تو دیکھیں لگ بھگ بات ہوئی، لیکن جو سورت بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں آخری سورت ہوں اس قرآن کی، جو پوری سورت کی شکل میں دی گئی ہے۔ کیسے بھلا؟ کہ یہ جو سورت ہے یہ صلح حدیبیہ کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے بات کر رہی ہوتی ہے، یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پہ تبصرہ کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس حج پر اعلان کر دینا ہے کہ یہاں تک کی مہلت ہے، اور اس کے بعد کہ جو 1 مہینہ حرام بچ جائے گا، کہ اب جو مانتا ہے بچے گا صرف وہی، ورنہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے ہر شرک کرنے والے کو۔ اعلان کر دیا جائے کہ برات کا اعلان کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے۔ تو یہ بتا رہا ہے کس وقت ہو رہا ہے یہ زندگی میں، تو سورت پکار کے کہہ رہی ہے کب کی صورت ہے یہ۔ اسی طرح یہ غزوہ تبوک پر اور غزوہ حنین پہ تبصرہ کر رہی ہے، تو یہ کہاں پر ہوئے ہیں، اور بتا رہی ہے کہ آپ کا مشن پورا ہوا ہمارے رسول، یہ بتا دے گی۔ اور جب مشن پورا ہوا تو صحابہ کرام کی جماعت کی ذمہ داری چلی رہی ہے، پڑھ لیں گے جا کر غلط فہمی دور کر دے گی کہ علماء کرام کی ذمہ داری تفویض کر دی جائے گی کہ اب یہ جماعت تو ختم ہو جانا ہے۔ ساری جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کا آخری رسول آ کے جا رہا ہے، اس جماعت کے حوالے پورا دین کر رہا ہے، علم قرآن کی صورت میں اور عمل کی سنت کی صورت میں۔ آگے اس کو سمجھنا، لوگوں تک پہنچانا ذمہ داری بن جائے گی علماء کرام کی، اور پھر پورا قرآن بات آئے گا کہ ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری کیا بنے گی۔ اس طرح قرآن ہماری ہر معاملے میں غلط فہمی دور کرتا رہتا ہے، یہی اس نے کرنا ہے ہمیشہ، ہمارے علم کی درستگی۔ یہ صورت بھی ہمارے بہت سے ایسے علم ہیں اور ان کی غلط فہمی کی درستگی کرے گی۔ تو یہ صورت کہاں کھڑی ہوئی ہے قرآن میں، پوری آرگنائزیشن میں قرآن کی؟
یہ جگہ کیا ہے سورت کی؟ یہ آخری سورت ہے قرآن میں، لیکن 90 نمبر پہ آ جاتی ہے۔ آج سے قاری جب پڑھتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے رمضان کے دوران حاضر بھی کیا آپ کی خدمت میں، قرآن کی مکمل ترتیب جو آج ہم پڑھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا چھوڑا ہوا قرآن ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی غلط پانی جانے کس نے کہاں سے کیا بات چھوڑا رکھی ہیں، ایک یہ ترتیب بتا رہی ہے۔ اس میں تاریخ سے بھی بحث کی جا سکتی ہے، تب پوری تفصیل بتا جا سکتی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے، انسان کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ترتیب ہے یہ انسان کر نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے، کروائی بھی اسی نے۔ اسی لیے ہم سب جانتے ہیں عرض اخیرہ کی اس کو کہتے ہیں جو تلاوت کی گئی اسی ترتیب میں جو قرآن، اس کے بعد کے دور میں صرف 2 کام ہوئے ہیں۔ ایک اعراب لگا کے آواز سیو کر لی گئی قرآن کی، تاکہ اونا کو اینا اور اینا کو آنا نہ پڑا جائے، جو آواز ہے، کیونکہ آواز سے مطلب بدلتا ہے عربی زبان میں۔ اور پرانے نسخے، نزولی نسخے واپس لے لیے گئے، صرف آخری نسخہ چھوڑا گیا جو اس ترتیب میں چھوڑا گیا۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ معاملے کو وہیں سے جوڑ لیا گیا جہاں سے تورات اور انجیل کو روکا گیا تھا۔ آج بھی آپ فاتحہ پڑھتے ہی جب بقرہ سے مائدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے آپ نے تورات اور انجیل پڑھنا شروع کر دی ہو۔ اس کی باتیں بتا بتا کے اللہ غلطیاں ٹھیک کرتا رہتا ہے، غلطیاں ٹھیک کرتا رہتا ہے، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے دین کا آخری نبی ہے، پہلا نہیں۔ یہ ہمارے دین کی آخری کتاب ہے، پہلی نہیں۔ یہ میسج دیتا ہے قرآن کہ یہ وہی دین ہے جو آدم سے چلا ہے اور آخری نبی رسول تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی کتاب ہے جو پچھلی ساری آسمانی کتابوں کا تسلسل ہے، لیکن اب محفوظ اور مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی گئی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کر کے شروع کرتا ہے اپنے آپ کو۔ سب ہم پڑھ چکے، اور یہ فیصلوں کی صورت ہے جو نزولی ترتیب میں ہم نے دیکھ لیا آخری ہے، لیکن جو ترتیب چھوڑی گئی ہے رہتی دنیا تک کے لیے یہ فیصلوں کی صورت ہے، کیونکہ سارا مقدمہ سنایا جا چکا اور ہم پڑھ بھی چکے۔ بقرہ سے مائدہ تک اہل کتاب کا مقدمہ سنایا جا چکا اور ہم پڑھ بھی چکے۔ انعام میں اور اعراف میں اہل قریش کا مقدمہ سنایا جا چکا اور ہم پڑھ بھی چکے۔ یہ اس کی تیاری کی صورت، فیصلے کی تیاری کی صورت، تیاری ہو بھی چکی، ہم پڑھ بھی چکے کیا تیاری ہوئی تھی۔ اور یہ فیصلوں کی صورت، اس میں ہم نے شروع کی 33 آیتوں میں مشرکین کے بارے میں فیصلہ پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ پڑھ لیا تھا۔ باقی صورت ان کو تھوڑا بہت ذکر کرے گی اور منافقین کے بارے میں فیصلہ سناتی جائے گی، اور مسلمانوں کی جماعت کو آخری ہدایت دیتی چلی جائے گی، کیونکہ مدینہ میں دی جا رہی ہے اور آخری دور میں دی جا رہی ہے۔ برات کا اعلان ہو گیا تھا اس صورت میں کہ برات کر دی، ہمارے رسول نے مکمل بیداری اور الگ ہو جانے کا انکار کر دیا ہے۔ یہ نہیں مانتے، اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بیٹھو ان کی طاق میں، چھوٹا ہو بڑا ہو دائیں ہو بائیں ہو، ان کو مار دیا جائے گا، سوائے کہ ان کے 4 مہینے کی مہلت ہے حج اکبر سے پہلے کی۔ غلط فہمی دور کی تھی، حج اکبر کہتے ہیں جو 9 ذی الحج کو کیا جائے، جمعہ ہفتہ اتوار پیر کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے، یہ ہمارا گڑھا ہوا ہے۔ حج اکبر کہتے ہیں جو 9 ذی الحج کو کیے جائے، 9 ذی الحج کے علاوہ جو طواف کیے جاتے ہیں جا کر انہیں عمرہ کہتے ہیں، انہیں حج اصغر کہتے ہیں۔ جو اس میں بھی شامل نہیں ہو سکے وہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہیں اس عبادت کی۔ یہ قرآن نے غلط فہمی دور کر دی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے ابو بکر تعالیٰ نے جو حج کیا تھا، جس کا حج اکبر کے قرآن اعلان کیا، وہ جمعے کے دن نہیں تھا، آج بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو حج اکبر 9 ذی الحج والے حج کو کہتے ہیں، جو جس نے اللہ نے توفیق دی اس نے کر لیا، آگے لوگ بھی کریں گے۔ تو یہ آخری الٹیمیٹم تھا ان کے لیے کہ 4 مہینے شروع ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو حرام مہینے رہ جائیں گے، اب بیٹھو اور چھوڑو نہیں ان کو، یہ اللہ کا انکار، اس کے رسول کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ استثنا بتا دیا تھا کہ ابھی جو ایمان لے آئے توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ یہ کم از کم مسلمان ہونے کی شرائط ہے، دراصل کم از کم غلط فہمی دور کی تھی۔ ابو بکر تعالیٰ عنہ نے بعد میں جو کہا تھا کہ زکوٰۃ دینے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ تو رسول کے انکاری، ان کو کیوں چھوڑوں گا؟ وہ کسی قسم کے کوئی اور بات نہیں کر رہے تھے، کہنا انہوں نے رسول کی زندگی میں مانا، آج زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں تو مسلمانوں سے انکار کر رہے ہیں، تو رسول کے انکار کی تو چھوڑا نہیں جا سکتا، سیدھی بات تھی۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے بار بار۔ پھر کہا تھا جو معاہدوں کی پاسداری کریں ان کو بھی معاہدہ پورے ہونے تک استثنا حاصل ہے، اگر خلاف ورزی کر دیں چھوڑنا نہیں، یہ بات بتا رہی تھی۔ پھر بتایا تھا کہ یہ جو کفر کا ساتھ دے وہ تمہارا باپ اور بھائی کیوں نہ ہو، اب تم اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی واسطہ مطلب تم سے نہیں، یہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا، جیسے نوح کا بیٹا اس کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا اور مارا گیا تھا، ایسے یہ بھی ہیں۔ اب اگر یہ نہیں مانتے، نہیں آتے تمہاری جماعت میں، تو ان سے کوئی واسطہ نہیں، باپ ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ مشرکین کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، یہاں پر آ کے اہل کتاب کے بارے میں فیصلہ سنایا، اب یہ صغیر ہو کے رہیں گے، جزیہ دے کے رہیں گے۔ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، رسولوں کے خانوادے میں سے کہتے ہیں ہم اللہ کے چنیدہ ہیں۔ اب اگر یہ تمہارے صغیر ہو کے رہیں، جزیہ دے کے رہیں گے تو رہیں گے، خلاف ورزی کریں گے تو ان کی بھی موت ہی ہوگی۔ پھر تو ایک ہی زندگی کا طریقہ ہے، کیونکہ اصلاً توحید پر ہیں، جزیہ دیں اور رہیں۔ اور پھر کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں،
انہوں نے اپنے یہ اہل کتاب آپ کو کہتے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے، اپنے فقیہوں کو یعنی کہ علماء کو اور اپنے راہبوں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. جس کو وہ کہہ دیں صحیح اس کو صحیح مانتے ہیں، جس کو وہ کہہ دیں غلط اس کو غلط مانتے ہیں. یہ ان کے فقیہ اور راہب ان کو کتاب تک آنے نہیں دیتے، پڑھنے نہیں دیتے، کہتے دین ہم سے سیکھو، جو ہم کہہ دیں مانو. تو جو ان کو یہ درجہ دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. ان فقیوں اور راہبوں کو اللہ کا درجہ دے کر اعلان کر دیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین ان کی بھوکوں سے بجھ جائے گا، ان کی خواہشات سے بجھ جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ ہوگا کیا کہ چاہتے تو یہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، چاہتے تو یہ ہے کہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو. کون سے نور کو؟ اس ہدایت کے نور کو جو اس کا آخری نبی سب کو دے رہا ہے. بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں کی پھونکوں سے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور اللہ کہتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نور یہ ہدایت پوری ہو کے رہے گی بھلے کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے کفار کو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہدایت کے ساتھ کہ دین حق کو پورا کر دے، پورا ظاہر کر دے، اور ہر طرح کے دین پر علی الدین کلہ، جو بھی یہاں پر ادیان ہیں اس وقت موجود، یہ رسول کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. ولو کرہ المشرکون، ان پر ان کو حاوی کر دے، ان پر بھلے ان مشرکین کو کتنی ہی کراہت کیوں نہ گزرے. یہ بات سمجھ لیے قرآن کہہ رہا ہے رسول اپنا مشن پورا کر کے رہے گا. اس کی جماعت انہوں نے جو دین موجود تھے اس سرزمین پہ ان کو ہٹا دینا تھا، مٹا دینا تھا، اس لیے قتل تک ان کو کیا جا رہا تھا. وہ مشرکین تھے، اس کا باقیوں کی زندگی سے کوئی لینا واسطہ مطلب نہیں ہے. رسول اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے. ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ نوح نے اپنا کام پورا نہیں کیا، ہود صالح نے اپنا کام پورا نہیں کیا، علیہ السلام شعیب نے اپنا کام پورا نہیں کیا. آخر رسول بھی اپنا کام پورا کر کے گئے ہیں اس زمین پر جہاں پر بھیجا گیا تھا. اپنا دین مکمل کر کے گئے، ہر طرح کے باطل ادیان سے پاک کر گئے، کر چکے. اب جو میسج جاری ہے رہتی دنیا تک وہ نبوت کا میسج ہے، یعنی کہ توحید کا، ہدایت پہ عمل کرو، آخرت آ جانی ہے. اب انکاریوں پہ سزا برسا دو، وہ ہو چکا، وہ کامیاب ہو چکا، وہ سب کچھ کر دیا گیا. یہ قرآن غلط فہمی دور کرتا ہے ہماری. یہ رسول کا مشن تھا. صحابہ نے جیسے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا یا تو تمہاری زندگی میں یا اے رسول یا آپ کے بعد یہ مشن پورا ہو جائے گا. صحابہ نے کسی ایک ملک کا رخ بھی نہیں کیا جہاں پر رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو. باقی دنیا میں جا کر ایک تنکا نہیں توڑا کبھی انہوں نے. صرف نبوت کا پیغام دیا اپنے کردار اور گفتار سے، صرف اس زمین پر، صرف مخاطبین پر. جیسے کہ نوح کے مخاطبین پہ عذاب، صالح ہود شعیب کے مخاطبین پہ عذاب علیہ السلام، بس اسی طرح رسول کے مخاطبین پر اس سرزمین پہ مشن پورا بھی کیا جا چکا. یہ قرآن میں غلط فہمی سے نکالتا ہے. اب اگر آگے پہنچانا ہے تو اپنے الفاظ سے، اس سے بڑھ کر اپنے کردار سے نبوت کا پیغام پہنچانا ہے. دوسروں کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا. 1 انچ زمین قبضہ نہیں کی جا سکتی اسلام کے نام پر، کبھی بھی نہیں کی گئی. صحابہ نے بھی نہیں کی، کبھی کی ہی نہیں. کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس طالب علم کی بات آپ مانتے ہیں سر آنکھوں پہ، ورنہ دیکھیں کس زمین میں وہ گئے انہوں نے زمین لے لی ہو کسی کی. کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے، کیا ہی نہیں. زبردستی کسی کو مسلمان کبھی نہیں بنایا، سوائے قریش پہ جن پہ سزا نافذ کی، سوائے اہل کتاب پہ جن پہ اللہ نے کہا سزا نافذ کر دو، سوائے ان 6-7 ملکوں کے جہاں پر رسول نے خط رسال کر دیے کہ میں محمد نہیں بات کر رہا، میں محمد رسول اللہ تم سے مخاطب ہوں. اسلم تسلم، مانو گے تو بچو گے، میں نے مخاطب کر لیا تمہیں، نہیں مانو گے تو بچو گے. سوائے ان ملکوں کے چھوٹے تنکے کے برابر ملک میں جا کر فتح نہیں کی انہوں نے، لڑائی نہیں کی کبھی جا کے. یہ حال ہے اس تاریخ کا روشن. یہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آیت نمبر 34 سے پڑھنا شروع کریں. 6 آیتیں پڑھنی ہم نے، سب بیک گراؤنڈ پڑھ لیے دوبارہ. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہ تم یہ جو اہل کتاب ہیں ذرا ان کے بارے میں ذرا متنبہ ہو جاؤ. پہلے یہ مت سمجھنا یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. ظاہر ہے تمہیں امی کہتا ہے، اللہ بھی بڑے فخر سے امی کہتا ہے، جن میں رسول اور نبیوں کا سلسلہ جاری. یہ بھی غلط فہمی دور کر لیں کہ لکھنا پڑھنا اس کا مطلب نہیں ہے. نبیوں کی تعلیم کتابوں کی صورت میں موجود نہیں، ان کو امی کہا گیا. کہ انہوں نے کہا اہل کتاب نہیں کہا کہ یہ امی ہے، ہم اہل کتاب ہیں. ہمارے پاس نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، ہم اہل کتاب لوگ ہیں. اور ظاہر ہے 2700 سال بعد تک اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آیا ہی نہیں اس شاخ میں، تو ان کو امی کہا جاتا ہے. لکھنا پڑھنا بہت چیمپئن تھے، وہ بڑی دنیا بھر تجارتیں کرتے تھے. ایسے نہیں قرآن کے کاتب بنے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے لکھنا پڑھنا. کیسے نہیں جانتے تھے؟ لوگ جانتے تھے، جانتے تھے، لیکن کتابیں نہیں تھیں ان کے پاس دین کی، اس لیے امی کہلاتے تھے. یہ فخریہ لقب تھا اس جماعت کا کہ دیکھو امی نبی بھیج دیا ہے. تو جو وحی سے بتا رہا ہے نا امی نبی، تم لاؤ اپنی کتابیں سامنے رکھ لو اور اس سے درستگی کروا لو. ان کی چھپاتے پھرتے تھے، لا کے رکھتے نہیں تھے سامنے اس نبی وسلم کے. وہ کہتے تھے لاؤ اپنی کتاب لا کے رکھو. کیا یہ لکھا ہوا نہیں ہے تمہاری کتابوں میں؟ مجھ سے فیصلہ کروانے کیوں آئے ہو؟ تم منافق لوگ ہو.
तुम्हें पता है तुम्हारी किताब में क्या रखा है, मेरे पास क्यों आते हो, लाओ रखो निकाल के। हिम्मत नहीं होती थी कि उनको उंगलियां चबाते थे, इसको कैसे पता हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है। ये शान है उस नबी की, उस जमात की, उस शान का की किताब पढ़ रहे होते हैं हम बैठे हुए, तो बता रहे हैं इनसे मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने उलमा से मरूब है, तुम इनसे मरूब हो। ये करतूत सुनो ज़रा इनके, ये करतूत पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, ये किताब हमारे लिए भी है, ये एक से एक अल्लामा फ़हमा के लिए भी है, ये आम फहम भी है, ये आमी के लिए भी है, ये उलमा के लिए भी है। फातिहा तो सभी पढ़ते हैं, सब फातिहा पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह ताला हम इनाम याफ्ता वालों के रास्ते पे रहे, हमेशा हम ऐसे रास्ते पे चलें, यानी कि तेरे रास्ते पे कि चल के इनाम याफ्ता रहें, पहले भी लोग रहें, हम भी रहें, और हम कभी भी सरकशी में मुब्तला ना हो जाए, उन जैसे कभी ना हो जाए, और कभी खुद दीन बनाकर उस पर ना चल पड़े, दालीन ना में से ना हो जाए, भटक ना जाए, खुद दीन बनाकर अपने कहे को उस पर चल पड़ना, भले कितना ही मीठा सुनने में क्यों नहीं, दालीन कहते हैं। तो फातिहा पढ़ कर जवाब सुने, फातिहा के सारे जवाब फातिहा का है, ये भी जवाब आ रहा है, ये कुरान हमने ही पढ़ना है, हमारे उलमा कराम ने पढ़ना है, सबने पढ़ना है। तो बता रहा है अल्लाह ताला, झंझोड़ लाता हम लोगों को, ए ईमान वालो, ये तुम इनसे इतने मरूब हो रहे हो, ये अहले किताब ज़रा देखो करतूत, इन कसीर मिन अहबारी व रहबान, इनके ज़्यादातर उलमा और इनके जो राहिब हैं, वो जो दुनिया से कट के रहते हैं और अल्लाह की तरफ बज़ाहिर लौ लगा के रखते हैं, ला याकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल, ये तो लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं, व यसद्दून अन सबिल्लाह, अल्लाह के रस्ते से रोकते हैं लोगों को। ऐसे रोकते थे, कहते थे हमसे सीखो बता के, किताब के करीब नहीं जाना है तुमने, तुम्हारे क्या पल्ले पड़ना है इससे, हम जो कह दिए बस मान लो। कभी फतवा ये, कभी फतवा वो, फ़क़ीयों और फरीसियों से भरी हुई तारीख़ है। कुरान बार बार बताता रहता है हमें कि ये तो ये काम है इनके, वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, इनका तो ये काम है ऐसे माल जमा कर रहे हैं कि ढेर लगा रखे हैं, जमा करते हैं सोने और चांदी को, वला युनफ़िक़ूनहा, और ये खर्च भी नहीं करते उसमें से, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो इनको तो बताओ कि इनके साथ क्या बुरा होने वाला है, कितने बुरे अज़ाब आने वाला है इनका, इनसे मरूब होना नहीं है, इनकी तो असलियत ये है अल्लाह की आगे, इनकी तो असलियत ये अल्लाह की। हम भी पढ़ा करें और इससे बचने की दुआ करें, जो भी इस कुरान को पढ़ता है, फातिहा पढ़ता है, इस तरह के किसी से गलती ना होने पाए। क्या होगा फिर उस दिन, ये तो इनके बड़ों का हाल है, जो उनकी जमात का हाल है फिर क्या होगा, जिस जमात के सुरखैल इस किरदार के होंगे, सोचिए जमात का क्या हो रहा होगा। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम, जब भड़का दिया जाएगा इस सारे ढेरों पर आग को, तो जब मेटल तपता है और पिघलता है तो अंदाज़ा करें क्या हाल होता है, लकड़ी का जलना, लोहे का जलना, दो मुख्तलिफ बातें हैं, है ना जी, मेटल का जलना। युहमा अलैहा, इस सारे माल पर जब तैयार तपाया जाएगा इसको, फ़ी नारी जहन्नम, और कौन सी आग में, जहन्नुम की आग में, फ़तुक्वा बिहा, और फिर दागा जाएगा इसी से, जिबाहुहुम, इनकी पेशानियों को, व जुनूबहुम, इनके पहलुओं को, व ज़ुहूरुहुम, और इनकी पीठों को, हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो जो तुमने जमा किया था अपने लिए, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून, चलो इसी का मदद चखो अब तुम समझ रहे थे बड़ा काम आएगा। ये ढेर जो हमने बातिल तरीके से अल्लाह के दीन में गड़बड़ करके बनाए हैं, शक्ल उसकी कोई भी हो, इजारादारी हो कि प्लॉट हो कि पैसा हो कि सोने के ढेर हो चांदी के, जायज़ तरीके से अल्लाह ताला ने कभी नहीं रोका, लेकिन नाजायज़ तरीके से, वो भी अल्लाह के दीन में नाजायज़ तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे और हमारी औलादों को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, उस दिन पेशी हमारी होगी। हम में से भी इसकी किसी करतूत से निकल आया कि माल है और क़राबतदारों पे खर्च नहीं हो रहा, माल है और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी नहीं की जा रही, माल है और घर वाले ही तरस रहे हैं और उस पर सांप बन के बैठे हुए हैं, इसी को तो किन्स कहते हैं। फिर इसी को तो अल्लाह कह रहा है फिर यही तपा के दागा जाएगा। इसी से बचने की दुआएं मांगते हैं सुबह शाम दोपहर। हम ऐसा कभी ना करें, यही रेलेवेंस है उनकी गलतियों की हमसे कि हम ना करें वो, इन्ना कोई शक नहीं। इसमें हमारे उलमा भी शामिल हो सकते हैं, जो पढ़ रहा है तो कुरान सबके लिए। नहीं मतलब ये देखिए एक एक लफ्ज़ सब, ये एक गलती मैं समझ गया, मैं जो बता रहा हूँ ये उनके उलमा का है ना, ये उनकी आवाम का है, और मैंने दुआ क्या मांगी है, मैं उन जैसा हो जाऊँ या ना हो जाऊँ, तो मेरे लिए है या नहीं है, मेरे लिए भी है। अगर मैं आलिम हूँ तो भी मेरे लिए है, मैं आमी हूँ तो भी मेरे लिए है, मैं उस्ताद हूँ तो भी मेरे लिए है, और मैं शागिर्द हूँ तो भी मेरे लिए है। क्यों है मेरे लिए? बताया तो उनको जा रहा है, लेकिन मैंने तो बताया कि मुझे बता दें अल्लाह, मैंने तो दुआ मांगी अल्लाह मुझे बताएं क्या गलती है, मैं किन से बचूं, बता रहे अल्लाह, तो मेरे लिए है ना ये सर, और किसके लिए है? ये उन्होंने किया था, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, ना करूँ, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, ये होगा। यही तो बताया जा रहा है कुरान, और कुरान में सिर्फ फातिहा का जवाब दे रहा होता है, ये कर लेना, उन्होंने भी किया था तुम भी करना।
یہ مت کرنا انہوں نے کیا تھا، تم مت کرنا، اور خود دین مت بنانا انہوں نے بنایا تھا، تم مت بنانا، اور کیا قرآن نے کرنا ہے خدمت ہماری، یہی تو کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا تھا، یہ انجام نظر آ رہا ہے ان کا۔ قرآن تو بتا کر اب ختم ہوں گے نا، دوبارہ وہی تو نہیں آ رہی، اب میں جب پڑھوں تو کیا کروں، میں جیسا نہ بنوں یا بنوں نہ بنوں، تو میں بھی پڑھوں تو نہ بنوں، علماء بھی پڑھیں تو ایسا نہ بنے۔ ان عدت، دیکھیے کہ یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں ان کے کرتوت، اب صورت ختم ہو رہی ہے، سب کو لپیٹا جا رہا ہے۔ ان کا تو عالم یہ بڑوں کا، کبائر کا، ان کے ہوں تو یہ، قریش کے ہوں تو یہ، ذرا ان کے کرتوت تو دیکھو تم، ان کے سے بڑے متنبع رہو ان کے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے مہینے اور سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ 12 شہرن، ہر شہر، فی کتاب اللہ، پورے سال کے جو مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ کیسے؟ وہ کیلنڈر چمکا دیتے ہیں آسمان پہ، دیکھ لیں یہ رہا چاند، یہ 12 دفعہ نکلتا ہے ہر مہینے، ہر سال میں۔ جب 12 دفعہ نکلتا ہے تو 13 مہینے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قمری کیلنڈر کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ قمری کیلنڈر مسلمانوں نے شروع نہیں کیا، ہزاروں سال سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں نے اپنی تقویم اسی پہ بنا رکھی، اللہ نے صرف اعلان کیا ہے میں اسی کیلنڈر کو استعمال کرتا ہوں۔ تو کوئی مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے قمری کیلنڈر، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ 1400 سال سے نہیں چل رہا، ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ دوسرے کیلنڈر بھی جرائی جاتے مدی، کتنے کیلنڈر ہیں، 2 مشہور ہو گئے ہیں، ایک سورج والا ہے جو ہم کہتے ہیں سن کیلنڈر، مون کیلنڈر، یہ مشہور کیلنڈر ہے تو جانے کتنی تہذیبوں کے پاس کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس نے بتانا تھا کس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس نے روزے رکھوانے تھے تو مہینے بتانا تھا نا اس نے ہمیں، تو انہوں نے کہا میں نے 12 مہینے بنائے، اور وہ 12 مہینے کا اعلان کون کر دیتا ہے؟ چمکتا ہوا چاند، معلوم کس طرح بھی کیا جائے، تو کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ 12 ہی ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں، یہ کتاب قانون والی کتاب ہے، قرآن بھی کتاب ہے، قانون کو بھی کتاب کہتے ہیں اور خط کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کے قانون میں، ہمیشہ سے 12 ہی مہینے۔ یوم خلق السماوات والارض، کب سے؟ ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، جب سے اس نے زمین اور سماوات بنائی، جب سے اس نے یہی تقویم رکھی، اپنے یہی کیلنڈر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ منہا، اور ان میں سے، ان 12 مہینوں میں سے، اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں اس نے کہہ دیا کسی قسم کی لڑائی جھگڑا جدال نہیں ہوگا، کیونکہ ہونا ہے نا، تو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی طرف سفر کے مہینے تھے، ان میں قتل و غارت گری نہیں کی جاتی تھی، کسی قافلے کو لوٹا نہیں جاتا تھا، کسی پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا تو خلاف ورزی سمجھی جاتی تھی۔ 1 مہینہ سفر کرنے کا، 1 مہینہ وہاں رکنے کا، 1 مہینہ واپس چلے جانے کا، یہ 3 مہینے حج کے لیے رکھے گئے تھے۔ یہ ہے دین ہمارا۔ اور ایک رجب کا مہینہ، اس میں لوگ عمرے کیا کرتے تھے، تو یہ 4 مہینے حرام قرار دے دیے گئے کہ یہی 4 ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی قائم دین ہے ہمیشہ اللہ کا، یہی وہ دین ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان کے بارے میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، خلاف ورزی نہ کرو۔ کیا کرتے تھے؟ نہ آ جائے گا نظر۔ وقاتل المشرکین کافہ، ہاں البتہ مشرکین کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہو رہے نا، یہ اب چھوڑنا نہیں ہے، اس کے بعد بچیں گے نہیں۔ کافہ، پھر چھوڑنا نہیں ہے ان کو۔ کیسے نہیں چھوڑنا سب کے سب کو؟ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے انہوں نے سب کے سب نے مل کے تمہیں مارا ہے، انہوں نے رسول کے پیچھے پڑے ہیں، یہ رسول کی جان کے در پہ ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جماعت کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کیسے بچ جائیں گے؟ لہذا الٹیمیٹم ذہن میں رکھو، حرام مہینے چھوڑنے ہیں بس۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کیا خوشخبری ہے اور کیا نسخہ ہے، تقوی میں رہو، یقین رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، ہو جائے تو معافی مانگا کرو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے آ جاؤ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کہتے ہیں اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے مہینوں کو جان بوجھ کے آگے پیچھے کر لینا، کبھی اضافے کر دینا، کبھی تبدیل تک کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سوائے کچھ نہیں اس کے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی کر رہا ہے، پہلے ہی انکار کیے بیٹھے ہیں، مجرم ہیں، اس میں یہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ حج اچھے موسم میں آتا رہے، ٹھنڈے مہینوں میں آتا رہے، زیادہ گرمی کے دنوں میں نہ آئے، کیونکہ کاروبار حج سے چل رہا تھا، سارے عرب کے قافلے چل رہے ہیں، خوب تجارت ہو رہی ہے، خوب مال لپیٹ رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، کپڑے تک اتروا رہے ہیں۔ اچھے مہینے میں آتا رہے گا تو خوب پھلے۔ گرمیوں میں جیسے ہم بھی کہتے ہیں بہت گرمی ہو رہی ہے، وہ بھی کہتے تھے بھائی اس سال ہی بعد میں چلتے ہیں، تو مان نہیں پڑنے چاہتے تھے، ایک ہی اچھے موسم میں آ جاتا رہے۔ پھر لڑائی کرنی ہوتی ہے لوگوں سے، حرام مہینے میں لڑائی ہو رہی ہے تو مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، حرام کو حلال ٹھہراتے تھے، حلال کو حرام کہتے تھے، دیکھو ہم نے یہ تو مہینہ تھا ہی نہیں حرام، یہ حرمت کا مہینہ نہیں تھا، ہم نے جس پہ حملہ کیا ٹھیک ہی حملہ کیا۔ یہ سب کرتے تھے ان کے بڑے،
اس کو نسی کہتے تھے. یہ اللہ کہتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے, یہ اللہ کی تقویم کے مخالف بات ہے, اور یہ تمہارے کفر میں صرف اضافے کا باعث بن رہی ہے. یہ صرف ایک مثال دی ہے, کہہ رہا تھا نا یہ اپنے خود ساختہ قانون گڑھتے ہیں, تو ان میں سے ایک جھلک دکھائی دی, یہاں تک تو کرتے ہیں یہ. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. تو کرتے کیا ہیں, یہ گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے کفر میں بھی, جو حلال کر لیتے ہیں کچھ مہینے کو کسی سال اور حرام کر دیتے ہیں کسی دوسرے سال, تاکہ گنتیوں کو لیواطئوا پورا کریں, عدۃ اس گنتی کو, ما حرم اللہ کہتے ہیں اللہ کی گنتی پوری ہو گئی نا, دیکھو مہینے پورے ہو گئے, 4 کے 4 حرام رہے, باقی ہماری حرمت کے والے نہیں تھے, 8 چھوڑ دیے ہم نے. لیکن کون سے 4 جو اللہ نے مقرر کر دیے, وہ 4. یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے میری ٹھہرائی ہوئی باتیں یہ نہیں بدلیں گی, یہ وہ قانون نہیں ہے جو اللہ نے عرف پہ چھوڑا ہے. یہ قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے, جب تک چاند نظر آتا ہے یہ مہینے ایسے ہی رہنے, جب تک یہ زندگی اور دنیا جاری و ساری ہے, یہ نہیں بدلے گا. یہ رمضان رمضان ہی رہے گا, شوال شوال ہی رہے گا. ہاں دنیا جن لپیٹ دی جائے گی, لپیٹنی جب دیکھی جائے گی کیا ہوگا, ایسے نہیں. لہذا ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ, تو یہ خود بخود حلال کر لیتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے, اور حرام کر لیتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے. زین لہم سوء اعمالہم, ان کے اعمال ان کو کیسے کر کے دکھائے جا رہے ہیں, مزین کر کے, کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں, بڑی حکمت ہے اس میں, بہت اچھا ہے, چلو کر لیتے ہیں, اس سے فائدہ ہو رہا ہے. 100 طرح کے ہیلے گڑتا ہے انسان خلاف ورزی کرتے وقت. آخر میں آ گئے ہیں, بالکل شہلاج کی آخری آیت ہے یہ, کہ اس کے بعد ہو رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ ہرگز کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دے. بار بار ذہن میں رکھ لیجئے, اللہ نے ہدایت نہیں دی اس لیے کافر نہیں ہو گئے ہو, یہ کفر کرنے والے ہیں, وہ حد کراس کیے بیٹھے ہیں کہ اب ہدایت ان تک نہیں پہنچ سکتی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم, کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو تم بوجھ تلے دبے جاتے ہو, جیسے گری پڑو گے یہیں پر, تم سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا, تم سے چلا ہی نہیں جاتا, ابھارا جا رہا ہے نا کہ اب چھوڑنا نہیں ہے. یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا, ظاہر کس جماعت کو ادارہ ہے, اس جماعت میں جو کمزور ایمان والے ہیں. اب بہت بڑی جماعت ہو گئی ہے, اب یہ ساری جماعت ابو بکر اور علی اور عثمان پہ مبنی جماعت نہیں ہے. جوق در لوگ آ چکے ہیں, انفال میں پڑھ کر آئے ہیں. کیا کہا تھا, اگر تم 1 ہو تو 10 پہ کافی رہو گے, لیکن پھر کہا تھا اب تم 1 تو 2 پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی رسول موجود ہیں, صحابہ کی جماعت ہے. کہا تھا تم میں تھوڑا ذوف آ گیا ہے. یہ ذوف کس میں آ گیا ہے, رسول میں نہیں آ گیا, یہ اولین صحابیوں میں نہیں آ گیا. جو جوق در جوق جمع ہو گئے, اب ہو گئے مسلمان, کہہ رہا ہے بس مجھے بھی پتہ ہے تمہاری اصلیت, رعایت سے بولا ہے 1 پر 2, وہ بھی ثابت قدمی, وہ بھی تقویٰ, وہ بھی جب کہ تیاری بھی پوری کرو. اب سر ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہم آج پڑھے ہیں نا اس کو, ہمیں بھی جانا ہے اللہ کی راہ میں, ہمیں بھی کرنا ہے, حفاظت بھی کرنی ہے, وہ بھی کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے, اپنی جماعت کو کیسے منظم کرنا ہے. ادھر تو گھوڑے ہی بتانے تھے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھو, ہمیں کیا تیار کرنا ہے, جو اس کے مقابل کی چیز ہو. انہوں نے گھوڑے تیار کیے تھے, آپ کو گھوڑے تیار کرنے تھے. آج انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا تیار کیا ہے, تو آپ کو وہی تو تیار کرنا پڑے گا نا. یہ وظیفے کھینچنے سے نہیں ہوگا, یہ اس کا لکھا ہوا نہیں ہے, ادھر نہیں لکھا ہوا کہ اے رسول دعا مانگ دیں, میں تباہ و برباد کر دوں گا ان کو. ہے کہیں قرآن میں پڑھ کر آئے, کبھی انفال میں پڑھا ہے, توبہ میں پڑھ رہے ہیں, پورے قرآن میں پڑھ رہے ہیں, اے رسول کونے پہ بیٹھے بس دعا مانگ لیں, میں دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. پڑھا ہے کہیں پر یہ, یا کہا ہے اس جماعت کو تیاری پکڑیں, افرادی قوت کی تیاری پکڑیں اور ٹیکنالوجی کی تیاری پکڑیں. کیا ٹیکنالوجی تھی, گھوڑا, جنگ کے لیے تیار گھوڑا, کیونکہ مد مقابل میں وہی تھا. ہمیں کیا تیاری پکڑنی ہے. تو دیکھ لیں ہماری بربادی کیسے دیوار پہ صاف لکھی ہوئی ہے. کہ اگر ہمارا ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہمیں تو پڑھنا تھا, سیکھنا تھا, آگے بڑھنا تھا, دین یہاں سے لینا تھا, دنیا میں جان لگانی تھی صحیح تیاری کے ساتھ. ہم نے کیسے الٹا کیا, دین کو بگاڑ کر اس بگڑی ہوئی تیاری سے دنیا فتح کرنے چلے. یہ ہمارا حال ہے. دیکھ لیں آپ, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ کی راہ میں جب نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم یہ زمین پہ کیا گڑے جاؤ, الی الارض, جیسے یہیں ڈھیر ہو جاؤ گے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, تمہیں کیا یہ دنیا زیادہ بھلی لگ گئی ہے آخرت کے مقابلے میں. اللہ اکبر. ذرا جملہ سنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, ڈائگنوسس بتا رہا ہے کہ یہ کس صورت میں ہوتا ہے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ تم راضی رہو زیادہ کہ بس سب یہاں رہے نا, بس مزے میں ہیں, رہ لو کتنے دن. اللہ نے یہاں رہنے کو منع تھوڑی, یہاں تو بھیجا ہے اس نے, میں خود ہی بھیجا ہے کہ یہاں رہو, مزے میں رہو, میری ہدایت کے مطابق رہو. لیکن اگر آخرت پہ فوقیت دے دو گے تو پھر اس کے لیے آ جائے گا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. تو یہ ہے کیا تمہارا مد نظر کہ دنیا تمہیں زیادہ اچھی لگنے لگی آخرت کے مقابلے میں.
फमा मताउल हयाती दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील, तो फिर जान रखो ये दुनिया में जो कुछ भी है ये आखिरत के मुकाबले में तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम नहीं निकलोगे तो ज़ाहिर पर तुम्हारा हाल वैसा होगा जैसे मुखालिफ लोग हैं। फिर तुम्हारे लिए क्या है, युअज़्ज़िबकुम अज़ाब, बहुत ही दर्दनाक अज़ाब, व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हें बदल के अल्लाह दूसरे लोग ले आएगा। वला तज़र्रुहु शैया, और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है, ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, जान रखो कोई शक नहीं इसमें, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। दूसरों जगह तुम्हें भी तो लाया है, तुम्हारी जगह दूसरों को भी ला सकता है। ये खुश, वो तो जमात सितारों की जमात थी, उसी का किसने आ रहा था, उन्होंने ही करना था, की जिम्मेदारी पूरी। वो कुदसियों की जमात, वो नबी सल्लम के सहाबाए कराम, उस जमात को अल्लाह ताला ने जितना कह दिया ना, एक बात दर्ज करूँ आपसे सर, सुनने वाले भी सुन रहे हैं, कभी भी उससे कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुरान ने ऐलान कर दिया है, उनके लिए भी कहा था, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, तुम जिन बड़ों का नाम लेके बता रहे वो जाने और वो जान मैं जानूँ, और तुम जो करोगे तुम जानो और मैं जानूँ। आज जिन बहसों में पढ़ते हैं ना, उनका ये नतीजा निकलता है। फिर ये बता दिया उसने, बताया ये जमात, पूरी जमात ने इल्म भी दे दिया, सुन्नत भी दे दी, तुमसे कोई हिसाब ही नहीं होना कि उस जंग में क्या हुआ था, उस वाक़े में क्या हुआ था, उसने उसको क्या बोला था, उसने उसका क्या किया था। जो इस चक्कर में पड़ा नतीजतन अपनी बर्बादी करता है। वो एक आध बार अच्छी करता है और ज़्यादातर बातें बर्बादी कमाने वाली करता है। गलत बोलेगा ही बोलेगा, कोई वाक़या गलत बोलेगा ही बोलेगा, लाजमी है। कुरान ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हुई, ऐलान कर दिया, वो जाने और मैं जानूँ, तुमसे सिर्फ वो पूछूंगा जो तुम्हें करने के लिए कहा था। तुमसे अगर मैंने उस्मान और अली और आयशा और फातिमा का हिसाब मांगा तब बोलना मेरे आगे, मैं पूछूंगा ही नहीं तुमसे। तुमसे पूछूंगा तुम्हें करने की किताब कुरान छोड़ी थी, बताओ क्या करके आए, तुम्हें पता था नमाज कैसे पढ़ते हैं, ज़कात कैसे करते हैं, किरदार क्या होना चाहिए, क्या करके आए। मैं तुमसे अली के किरदार के बारे में सवाल नहीं पूछूंगा। देखिए हमारा फोकस कहाँ है, ये रहा कुरान, इसके बारे में कितनी मालूमात हैं हमें, और वो रही किस्से कहानियाँ। अभी बैठे और तकरीरें करवाएं लोगों से, हमारी मस्जिद से हमारी तकरीरें सुने, उनकी मस्जिद से उनकी तकरीरें सुने। आप सिर्फ ये किताब गायब होगी हर तकरीर में से, बाकी हर तकरीर होगी, हर किताब खुली होगी, ये बंद रहेगी। ये आप सब जानते हैं, मैं जो कह रहा हूँ दर्दमंदी से कह रहा हूँ। अभी रमज़ान ताज़ा है, इसमें चले जाना चाहिए, सारी एफर्ट इसमें लगाएं। हमें तो दाएं बाएं आगे पीछे हमारी बात तो टाइम ही नहीं होना चाहिए। दीन ये रहा कुरान, अमल ये रही उंगलियों पे गिनने वाली सुन्नत, हो गया दीन पूरा। बाकी 23.5 घंटे किरदार दिखाना था हमने अपना, इस किताब के मुताबिक, इस किताब में किरदार। हमें तो दाएं बाएं किस्सा कहानी, देखें दीन हमारा किस्से कहानियों पर मुश्तमिल, दुनिया हमारी कॉपी पेस्ट पे मुश्तमिल। उसने जो दे दिया हमने भी कर लिया। कुर्सी कैसे बनती है उससे पूछ लो, प्रोजेक्टर कैसा बनता है उससे पूछ लो, गाड़ी कैसे बनती है उससे पूछ लो, जहाज़ कैसे बनते, ये दुनिया है हमारी, ये हमने सिखाना, हमने करना था ताकि हम भी बराबरी पे आते। और दीन यहाँ से सीख लेना था। सारी रिवर्स इंजीनियरिंग बिगाड़ दीन का किया, और दुनिया को कहा कुत्ते का खाना है, इसको सीखने की ज़रूरत क्या है। ये तो है ही कुफ़ार के लिए जन्नत, हमारी जन्नत तो आखिरत के लिए है। ये सीखा है हमने कुरान के बरअक्स। उन्होंने कहा इस दुनिया में भेजा है, जाओ इसमें मेरी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारो, पढ़ो लिखो, अपना भला करो, दूसरे का भला करो। इल्म मुस्तनद सीखना, ये इल्म की हिदायत जारी की हुई इस किताब ने, और दीन का इल्म मुस्तनद सीखना मेरे नबी के दिया हुआ कुरान से। अल्लाह में तौफीक दे, हमारे जज्बे को बढ़ा के रखे, हमारी औलाद को कुरान से अल्लाह रिश्ता जोड़ दे। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करता हूँ सर, मुझसे सब मैं समाज की आप इस तालिब की बात सुनने आ जाते हैं। अगर हम कभी नहीं छुएंगे वो देख लेंगे, हम सिर्फ छूकर खोलेंगे बंद करेंगे वो ये भी देख लेंगे, हम इससे जुड़ेंगे वो करें ना करें अल्लाह तौफीक दे वो ये भी देख लेंगे। हम अपना काम करें, आगे तो अल्लाह करने वाला है। तो सर ये बस अल्लाह करे हमारा शौक़ जो बढ़ता रहे। अगली जुमेरात को हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।